कुछ घरों में बेटियों को बहुत स्पेस मिलती है, हर छोटा बड़ा फैसला वो करती हैं। शादी के बाद भी वो इतना माँ बाप के घर आती हैं और आके ऑलमोस्ट भाभीयों को बसने नहीं देती। बेटा उस घर में है, इट्स द ड्यूटी ऑफ सन कि वो माँ बाप का ख्याल करे और उसकी बीवी को भी ख्याल करना चाहिए। अगर माँ ने और बाप ने 25-30 साल अपने बेटे के दिल में अपनी मोहब्बत भी काश्त नहीं की और उसको ये अकल भी नहीं सिखाई, उसको पाला पोसा बड़ा किया, शादी की, और शादी के बाद वो और उसकी बीवी अपने माँ बाप का ख्याल न करे, तो इसका मतलब है वो तरबियत वो तालीम बिल्कुल नाक़िस थी। जिस बात पे अब्बा जी आपको अपने बेटे के सामने या बहू के सामने डांट दें और कहें कि तुम्हें क्या ज़रूरत है इंटरफेयर करने की, तुम क्यों आके मुदाखलत करती हो, तुम्हारे जाने के कई दिन बाद तक यहाँ माहौल ख़राब रहता है, हम ख्वार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में हम सबको कभी ना कभी बहुत अहमियत मिली होती है। अब सोचिए, एक वक्त होता है हम हीरो होते हैं, लाइक हॉकी में कभी ज़माना था समीउल्लाह कलीमुल्लाह का, फिर इस्लाहुद्दीन का, शहबाज जूनियर का। अच्छा, इसी तौर पे जब आप अपने पीक पे होते हैं तो आपकी पहचान होती है, इज़्ज़त होती है, मोहब्बत होती है, फिर आप वहाँ से रुखसत हो जाते हैं, वहाँ कोई नया आ जाता है, तो अब उसका वो मुकाम और मर्तबा कभी कभी वो होता है, कभी उससे ज़्यादा हो जाता है, कभी उससे कम होता है। लाइक हमारी मौजूदा हॉकी टीम के बारे में हम नहीं जानते। अच्छा, सेम केस जिन अदारों में हम काम करते हैं, एक वक्त होता है वो ऑफिस आपके पास होता है, इख्तियार, इक़्तिदार, सलाम सब आपके लिए होते हैं। ऐसे बहनें शादी से पहले अपने घरों में अपने कमरों की भी मालकन होती हैं, घर के फैसलों में भी दखील होती हैं। कुछ घरों में बेटियों को बहुत स्पेस मिलती है, हर छोटा बड़ा फैसला वो करती हैं। शादी के बाद भी वो इतना माँ बाप के घर आती हैं और आके ऑलमोस्ट भाभीयों को बसने नहीं देती, और हर बात में उनकी जो ओनरशिप है वो इतनी ज़्यादा होती है कि माँ और बाप उनका इंतज़ार करते हैं कि वो आएंगी तो फैसला होगा, ये ख़रीदना है, ये करना है, ये नहीं करना। तो हमारे ख़ानदानों में सबसे ज़्यादा जहाँ बेचैनी होती है या बदअमनी होती है या ताल्लुकात ख़राब होते हैं, वो उसमें बहनों का बहुत ज़्यादा रोल। अपना हिस्सा छोड़ के कट इन साइज़ नहीं होती, अब अगले घर में चले गए हो, वहाँ हिस्सा ज़्यादा ले लें, पर यहाँ तो आप ऐसे हिस्सा अपना छोड़ती नहीं है। इवन अपने कमरे, अपने फैसलों में दखील होने का हक था वो भी छोड़ने पे तैयार नहीं होती। कभी कभी इसके मगर बहुत कम इसके बिल्कुल बरक्स भी होता है कि बाज़ बहनों को ये शिकायत होती है कि हम अपने घर जाती हैं तो हमें वो अहमियत नहीं मिलती। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, पहले ये सुन लें। अस्सलाम वालेकुम अख्तर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं पे रहनुमाई करने के लिए। अख्तर अब्बास साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, शायद मेरे साथ ये नया है, मुझे एक मामले में प्लीज़ गाइड कीजिए। जब बेटियों की शादी हो जाए और माँ बाप बहू के रहमो करम पे रह जाए, भाइयों के पास माँ बाप हों, तो शादीशुदा बेटी माँ बाप को पूछने जाना चाहिए और किस हद तक उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा, अब ये एक सवाल है, ये बिल्कुल दाएं तरफ वाला सवाल है। इसका जवाब तो आसान है कि माँ बाप अपने बेटे के पास हैं या बेटा उनके पास है। सो बेटा उस घर में है, इट्स द ड्यूटी ऑफ सन कि वो माँ बाप का ख्याल करे और उसकी बीवी को भी ख्याल करना चाहिए। अगर माँ ने और बाप ने 25-30 साल अपने बेटे के दिल में अपनी मोहब्बत भी काश्त नहीं की और उसको ये अकल भी नहीं सिखाई, उसको पाला पोसा बड़ा किया, शादी की, और शादी के बाद वो और उसकी बीवी अपने माँ बाप का ख्याल न करे, तो इसका मतलब है वो तरबियत वो तालीम बिल्कुल नाक़िस थी। बेटी किसी और घर से आके अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकती। अब कभी कभी आओगे तो आके फसाद का मूजब बनोगे, अब जब भी आओगे तो अपनी भाभी से शिकवा करोगे, तुमने ये ख्याल नहीं रखा, तुमने, तो जितने आप शिकायतों के बंडल रख के जाओगे आपके बारे में नफ़रत पैदा होती जाएगी। इवन एक वक्त आएगा उस घर में आपका दाखला बंद हो जाएगा। आप अपनी माँ और बाप को बीइंग द डॉटर अपने घर में ले जाके नहीं रख सकते। हाँ, अगर आपका मियाँ कुछ नहीं करता और आप घर चलाते हो, कमाते भी आप हो,
پھر سپیس ہوتی ہے کہ آپ اپنی ماں باپ کو ساتھ لے جا سکتے ہو، پر مستقل ہمارے کلچر میں ہے ہی نہیں ہے۔ وہ رہے گا مستقل تو یا تو ماں اور باپ انڈیپینڈنٹ رہیں گے یا پھر بیٹے کے ساتھ رہیں گے یا بیٹے کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ بیٹیوں کے ساتھ عام طور پہ ماں باپ نہیں ہوتے، تو ایکسٹرا کیئر کرنے کے لیے جب بیٹیاں جا کے وہاں بولتی ہیں تو فساد برپا ہوتا ہے۔ یہ تو میرا ایک سوال ہو گیا۔ اب میں آتی ہوں اپنی سچویشن کی طرف۔ اختر عباس صاحب، میرے والد ہی پسند نہیں کرتے کہ ان کی شادی شدہ بیٹی ہیں میں کے آئیں کو اتنا پریفر اپنی بیٹیوں پہ کرتے ہو کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے، تم بے شک مت آیا کرو۔ حالانکہ اختر عباس صاحب، خدا گواہ ہے کبھی ہم نے اپنی بھابھیوں کے ساتھ سامنے دو بدو ان کی بے عزتی یا ان کی چاہے بڑیاں یا چھوٹیاں ان کی کبھی ہماری لڑائی ہوئی ہو یا بات چیت ہوئی ہو، لیکن میں اپنے والد کے بیہیویئر پہ اور اپنے بھائیوں کے بیہیویئر پہ بہت زیادہ پریشان ہوں کہ وہ ہمارا آنا پسند نہیں کرتے۔ ایون کہ کوئی سگا باپ یہ اپنی بیٹیوں کو کہہ سکتا ہے کہ بس تمہاری شادیاں ہو گئی ہیں، اب چاہے وہ پوچھیں والدین کو یا نہ پوچھیں، اور والدین اسپیشلی باپ وہ اپنی بیٹیوں کو بہوؤں کے سامنے برا بنا دیں۔ اچھا، یہ جو بات اب انہوں نے کی ہے یہ بالکل اس سے 180 ڈگری فرق ہے۔ اب آپ سوچئے، جو میں نے پہلے کہا اس کو ذرا ذہن میں لائیے۔ جب بیٹیاں جا کے ایکسٹرا آرڈنری اونرشپ کا اظہار کریں، ابھی دیکھیں آپ کر کچھ نہیں رہے، آپ جا کے ڈانٹ رہے ہیں تو ماں کو اچھی طرح نہلاتے کیوں نہیں ہو، اس کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے ہو، گھر میں مداخلت کر رہے ہیں، آپ تو وہاں مہمان گئے ہو، یو آر اے گیسٹ، تو گیسٹ کو گیسٹ کے طور پہ رہنا چاہیے، ایک دن رہیں 2 دن۔ ابھی 3 کام آپ کرتے ہو، وہ ساری بیٹیاں جن کے اپنے ماں باپ کے گھروں میں ان کی عزت کم ہو جاتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، ڈانٹ پڑتی ہے، جب ماں باپ کہتے ہیں تم نہ آیا کرو، تو اس سے 3 چیزیں سیکھیں تاکہ آپ کے گھر میں آپ کا آنا جانا برقرار رہے۔ آنا جانا بند نہیں کرنا، آنا جانا رہنا چاہیے، پر وہاں آپ مداخلت کرنا بند کر دیجئے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ اپنی بھابھی اور اپنے ابا کی بہو کی بے عزتی کرو گے یا اس کو ڈانٹو گے یا اس کے کام میں انٹرفیئر کرو گے، ایک ضلع کا ڈی سی جب ضلع چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد کبھی وہ وزٹ پہ آئے تو وہاں آ کے وہ نئے ڈی سی کو رتی برابر حکم نہیں دے سکتا کہ یہ میں کام ایسے چھوڑ گیا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، میں تو یہ کرسی لیتا تھا، میں تو یہ کھاتا تھا، میں تو یہ کرتا تھا۔ اٹس اوور، آپ تھے، اب آپ نہیں ہیں۔ اس وقت وہ گھر بھابھی کا ہے، تو اس گھر میں آپ مداخلت کرو گے وہ غلط، اگر اس کو آپ ڈانٹ ڈپٹ کرو گے تو غلط، اور اس کے خلاف آپ شکوہ شکایت کرو گے باپ کے سامنے یا بھائی کے سامنے، تو یہ نرا فساد کہلائے گا۔ جس بات پہ ابا جی آپ کو اپنے بیٹے کے سامنے یا بہو کے سامنے ڈانٹ دیں اور کہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے انٹرفیئر کرنے کی، تم کیوں آ کے مداخلت کرتی ہو، تمہارے جانے کے کئی دن بعد تک یہاں ماحول خراب رہتا ہے، ہم خوار ہوتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ جینا ہے، تم ان کو ناراض کر جاتی ہو، بعد میں ہمیں کیئر نہیں کرتے۔ چوتھی بات، اور اس نے اپنے ساس اور سسر کی کیئر پراپر کرنی شروع کر دی ہے، ان کے کھانے کا لحاظ، ان کے پینے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، چاہے اس نے اپنے میاں کے کہنے پہ کیا یا اپنی ماں اور باپ کی عقل جو تربیت تھی اس کی وجہ سے ان کو ماں باپ سمجھ کے، تو اب یہ دیکھیے کہ اس کی اونرشپ بڑھ جائے گی، اس گھر میں اس کا جو اختیار ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، اس گھر میں اس کی عزت بھی بڑھ جائے گی۔ بیٹیوں سے عام طور پہ یہ برداشت نہیں ہوتا، انہیں لگتا ہے کہ ہمارا ہی ذکر ہونا چاہیے کہ جب ہم تھیں تو یہ اور یہ اور یہ اور یہ ہوتا تھا، جب سے یہ آئی ہے تو یہ اور یہ اور یہ نہیں ہو رہا۔ ایک بات جو آپ کے دل کو اور دماغ کو عام طور پہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، جو رشتے ہیں، اب لائک یہ رشتہ ہے تو اس پہ یہ پورا آئے گا، یہ جتنا مرضی خوبصورت ہو یہ گھماتے رہیں پورا نہیں آئے گا، چھوٹا ہے۔ اچھا، اسی طور پہ آپ یہ تھے، اب اس پہ پورا نہیں آئے گا۔ اس گھر میں جو آپ کے والدین کا گھر تھا، اب بہو نے آ کے اپنے آپ کو فٹن کر لیا ہے، تو نو، یہ اس کی تکمیل کر رہا ہے۔ آپ کے ہونے سے اب اس گھر کی تکمیل نہیں ہو رہی، بلکہ آپ اس میں اضافی ہیں، ایکسٹرا بوجھ ہیں، آپ اس کو جو اسینشل پارٹ ہوتا ہے وہ نہیں رہے۔ اب وہاں ہو، ماں باپ کو اپنے پاس کبھی کبھی بلا لیا، کبھی کبھی بھابھیوں کو بھی بلا لیا،
اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ورکنگ ریلیشن شپ۔ جب آپ کسی جگہ سے چلے جاؤ تو پھر وہاں بااختیار ہونے والوں سے بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ کرنا چاہیے۔ بیٹیوں کو یہ کوئی نہیں سمجھاتا، ہر وہ جتنی مرضی آفسر ہوں، پڑھی لکھی ہوں، پی ایچ ڈی ہوں، کم پڑھی لکھی ہوں، یہ ہمیشہ اس جگہ فٹ نہیں بیٹھتی، لیکن اپنے آپ کو جبرن کبھی ایلفی سے کبھی فیمیکول سے فٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پھر وہاں سے مداخلت، ریپلشن، نفرت، اور اینڈ آف دا ڈے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی بھی لوگ روادار نہیں رہتے۔ تو گزارش یہ ہے گھروں میں جاتے رہیں مہمان بن کے، جتنی خدمت ہو بسم اللہ کر کے، نو گلا نو شکوہ۔ وہ جو اپنی بادشاہت کے دن تھے ان کو نہیں گنوانا، ہم اپنی ماں کے ساتھ یہ کرتے تھے، باپ کے ساتھ یہ کرتے تھے، نو، اب ان کا زمانہ ہے، جتنی کہ وہ کیئر کر لیں یا جتنا بھائی کیئر کرا لے، وہ بھی تو انہی کا خون ہے نا، اب بھی انہی کا خون ہو تو بھائی کی اونرشپ زیادہ ہے، اس کو بینیفٹ بھی زیادہ ہے، اس کو گھر بھی ملا، ابا کی وراثت بھی زیادہ، کم مداخلت کریں تو انشاءاللہ آپ کی یہ جو شکوہ شکایت ہے مجھے امید ہے یہ بھی کم ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔